بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپی ملک سویڈن میں قرآن کریم کی توہین کے مرتکب عراقی باشندے کو لائیو سٹریمنگ کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق آج صبح 11 بجے سلوان مومیکا کو ایک مقدمے کا فیصلہ سنایا جانا تھا، جس میں اس پر قرآن کی بے حرمتی کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ کل رات 11 بجے کے قریب پولیس نے اسٹاک ہوم میں واقع ایک رہائشی عمارت میں گولی چلنے کی اطلاع پر فوری کارروائی کی۔ جائے واردات پر جب پولیس پہنچی تو وہاں سلوان مومیکا زخمی حالت میں پایا گیا۔ اسے فوراً اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ سلوان مومیکا ایک عراقی نژاد سویڈش شہری تھا جو اسلام مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ اس نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے کئی واقعات انجام دیے، جس کی وجہ سے اسے دنیا بھر میں مذمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا پورا نام سلوان صباح میتو مومیکا ہے۔ قومیت میں عراقی نژاد سویڈش ہے۔ اس کا مذہب عیسائی اور بعد میں ملحد ہو گیا تھا۔ اس کی ابتدائی تعلیم اور زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سلوان مومیکا عراق میں پیدا ہوا تھا۔ اطلاعات کے مطابق وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ 2008 میں وہ سویڈن منتقل ہو گیا اور وہاں سیاسی پناہ حاصل کی۔ 2023 میں سلوان مومیکا نے کئی بار قرآن پاک کو نذر آتش کیا۔ اس نے یہ حرکتیں عوامی مقامات پر اور مساجد کے سامنے کی۔ اس کے ان اقدامات کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ کئی ممالک میں سویڈن کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ سلوان مومیکا کے قرآن پاک کے بے حرمتی کے واقعات کے بعد دنیا بھر سے مذمتی بیانات سامنے آئے۔ اسلامی ممالک نے سویڈن سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔ کئی بین الاقوامی تنظیموں نے بھی مومیکا کے اقدامات کی مذمت کی۔ 38 سالہ سلوان مومیکا نے 2023 کے اواخر میں سویڈن میں ایک پبلک مقام پر پولیس کی بھرپور سیکیورٹی میں ہزاروں انسانوں کے سامنے قرآن کریم کی توہین کرتے ہوئے مصحف کا نسخہ نذر آتش کر دیا تھا۔ سنگ دل گستاخ کے اس عمل سے اسلامی دنیا میں غیر معمولی غم و غصہ پھیل گیا تھا، جس کے بعد شام سے تعلق رکھنے والے ایک باشندے نے انوکھا احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے سویڈن میں ایک اسرائیلی سفارت خانے کے باہر تورات کو آگ لگانے کا اعلان کیا تھا، جس پر اسرائیل سمیت مغربی دنیا کے متعدد ممالک میں شدید تشویش پھیل گئی تھی۔ مگر عین موقع پر اس نے ایک مؤثر پیغام دے کر تورات کو آگ لگانے کے بجائے آسمانی کتابوں کے احترام کا مؤثر پیغام دے دیا۔ مقتول گستاخ نے اس سال ایک بار پھر قرآن کریم کی توہین کی تاریخ دے رکھی تھی، جس پر بڑی تشویش پھیلی ہوئی تھی۔ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس واقعے کی انالائز کریں تو یہ رب العالمین کا دو ٹوک ارشاد ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآن کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس قرآن کا محافظ ہے اور اس کے نگہبان ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کے آفاقی پیغام کو تسلیم کر لیتے ہیں، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جو اس کلام کی بے ادبی کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوتے ہیں۔